نفل کا ثواب فرض کے وقت اس کو دیا جائے گا. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو آدمی رمضان کے مہینے میں فرض ادا کرے گا، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو گویا اس نے 70 فرائض کا ثواب پا لیا. تو نوافل کا ثواب رمضان کے مہینے میں فرض کے وقت ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے وقت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ برداشت کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی جو آدمی کھانے پینے پر صبر کرے گا، شہوت پوری کرنے پر صبر کرے گا، یہ صبر کا بدلہ سیدھا جنت ہے، جنت کے سوا کچھ بھی نہیں. اس لیے رمضان کا مہینہ یہ شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آدمی کھانے اور پینے پر صبر کرتا ہے، اپنی شہوات کو پورا کرنے پر صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعو شہوتہ وطعامہ وشرابہ لاجلی، میرا بندہ میرے لیے کھانا پینا شہوت کو پوری کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا. ان کے لیے باغات ہے، جنات ہے، غلمان ہیں، نہریں ہیں، ان کے لیے میوے ہیں، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے لیے شیش محل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا معاوضہ، روزے کا بدلہ، روزے کی جزا میں خود ہوں، کیونکہ بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بی یدعو شہوتہ وطعامہ وشرابہ لاجلی، کیونکہ بندہ کھانا پینا بھوکا رہنا صرف میرے لیے کرتا ہے، میرے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتا. وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنتون، روزہ ڈھال ہے. جس طریقے سے ڈھال کے ذریعے تلوار اور تیر کے حملوں سے آدمی بچ جاتا ہے، روزہ رکھنے سے شیطان اور نفسانیات کے حملے سے آدمی بچ جاتا ہے. آدمی میں تقویٰ آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرُ الْمُعَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. جب آدمی بھوکا رہتا ہے اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاسا رہتا ہے پانی کا احساس ہوتا ہے، شہوات کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کا تقرب اس کو میسر آتا ہے. آدمی کو غریب کی یاد آتی ہے، بے کس و بیوہ کی یاد آتی ہے، یتیم کی یاد آتی ہے، اور اللہ کی یہ نعمتیں کھانے اور پینے کی قبیل سے، مطعومات اور مشروبات کی قبیل سے جو آدمی سال بھر استعمال کرتا ہے، آدمی اس پر شکر کرتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں میں سال بھر استعمال کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا. روزے کے ذریعے آدمی کے اندر سب سے زیادہ نعمتوں کے اوپر شکر کا جذبہ بڑھتا ہے کہ یہ نعمتیں جو سال بھر میں استعمال کرتا ہوں یہ کتنی قیمتی نعمتیں ہیں. اور اللہ کے سامنے بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کتنا کمزور ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے کھانے کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، شہوت پوری کرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو میں تکبر کس بات پر کرتا ہوں. تو آدمی کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، شہوت پوری کرنے کا محتاج، اور اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے روزے کے ذریعے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، شہوات سے پاک ہے، عورتوں اور بچوں سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے جنا گیا، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا. ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی مثل نہیں. تو اللہ کے سامنے ہم کتنے کمزور ہیں کہ ہم کھائے پیے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے.
اس لیے فرمایا شہر مواسات یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تم غریبوں پر رحم کرنے والے رمضان کے روزوں سے بنو گے، یتیموں کا خیال رکھنے والے رمضان کے روزوں سے بنو گے، مسکین بیوہ کا خیال رکھنے والے، بھوکے پیاسوں کے پیٹ اور ان کی بھوک کا احساس کرنے والے رمضان کے روزوں سے بنو۔ یہ شہر مواسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایک قسم کا کھانا نہیں کھاتا، اور اگر کھاتا ہے تو پیٹ بھر کھاتا ہے۔ ہر قسم کے مشروبات اس کے دسترخوان پر ہوتے ہیں، لوگوں میں فیاضی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے یہاں طعام و شراب بھیجتے ہیں، مل جل کر کھاتے ہیں، اللہ کی جانب سے برکتیں بڑھ جاتی ہیں، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من فطر صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دے، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کانا مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، ایسے آدمی کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ غَيْرَ أَن يُنقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، افطار کرانے والے کو اللہ اتنا ثواب دیں گے جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ ثواب دیتے ہیں، دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے پر اور پھر اس کے بعد افطار کرانے پر 2 روزوں کے وقت اس کو ثواب دے، اور گویا کہ اس کے اور افطار کرنے والے افطار کرانے والے دونوں میں کوئی کمی نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، اللہ کے نبی ہماری تو اتنی طاقت نہیں ہے، ہماری تو اتنی گنجائش نہیں ہے، ہماری اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم اتنا بڑا اجر و ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے یہ سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کے وقت ایک کھجور دے دے اس پر بھی یہ ثواب ہے، ایک پانی کا گلاس دے دے اس پر بھی یہ ثواب ہے، یا ایک گلاس لسی پلا دے اس پر بھی یہ ثواب ہے۔ گویا کہ ثواب کی بھرمار ہے۔ ایک کھجور جو آدمی روزے دار کو دے دے افطار کے وقت اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، جہنم سے آزادی کا وعدہ ہے۔ شہر اولہ رحمہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرہ، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کا مہینہ شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے فرمایا مسلمانوں روزے کو پابندی کے ساتھ پکڑ لو، یہ روزہ رکھنا نجات کا ذریعہ ہے، روزہ رکھنا رحمت ہے، روزہ مغفرت ہے، روزہ جہنم سے آزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ، جو آدمی اپنے ملازمین کے کام کو ہلکا کر دے، مملوک کے کام کو ہلکا کر دے، نوکر چاکر کے کام کو ہلکا کر دے، اس مہینے میں آدھا کام ان کو دے، اللہ کے نبی نے فرمایا غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، ایسے مالک کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تخفیف کی وجہ سے ایسے مالک کی اللہ مغفرت کر دے۔ جو آدمی اپنے نوکر چاکر سے کام ہلکا کر دے گا ماہ رمضان میں، اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کی مغفرت کر دیں گے، ایسے مالک کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت کے ساتھ کرو۔ سب سے پہلے